وبه نستعين وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ناظرین کرام، انڈرسٹینڈنگ قرآن کی اس محفل میں آپ کے روبرو آج میں چاہتا ہوں کہ کچھ مثالیں سامنے آئیں. قرآن مجید کیا ہے، قرآن مجید کے اسلوب کیا کیا ہے، قرآن مجید نے اپنی بات کو کس طرح پیش کیا ہے، اور قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی بات جو رکھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا انداز کیا ہے. اس کے سمجھے بغیر قرآن سے ہمارا استفادہ مشکل ہوگا. اور جب ہم یہ جانیں گے کہ قرآن مجید یہ اللہ کا خطاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اور خطاب کا انداز ایسا ہے، تو ایسی صورت میں ہمیں قرآن مجید سے فائدہ اٹھانا آسان ہوگا اور ہمیں لگے گا کہ قرآن مجید وہ اللہ کا کلام ہے اور ہم انسانوں کی رہنمائی کے لیے اتارا گیا. آئیے قرآن مجید کی ایک آیت ہم پڑھتے ہیں سورہ بقرہ کی، اور اس ایک آیت میں ہم ڈھونڈتے ہیں کہ قرآن مجید نے اپنی بات کو کس طرح پیش کیا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون. یہ ایک آیت سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 185. آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کا انداز کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا ایک مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو اتارا. دو چیزیں کلیئر، اس میں کسی قسم کا کوئی اشتباہ نہیں. میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ قرآن جو بات کہتا ہے وہ دو ٹوک کہتا ہے، واضح طور پر کہتا ہے، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور انسانوں کی ہدایت کے لیے. اگر اس میں دو ٹوک بات نہ کہی گئی تو انسان رہنمائی کیسے حاصل کرے گا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، یعنی جو سال کے 12 مہینے ہیں اور متعارف ہیں، ہر عربی کو جاننے والا اور عرب دنیا کے ماہ و سال کے تقسیم سے واقف وہ جانتا ہے کہ رمضان بھی ایک مہینہ ہے 12 مہینوں میں. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کا حوالہ دیا اور فرمایا کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ وہی مہینہ ہے انزل فیہ القرآن جس میں ہم نے قرآن کو اتارا ہے. ہم اور آپ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے پاس جو قرآن آیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اتارا گیا ہے اس کا وقفہ 23 سال کا ہے. جو نبوت کا وقفہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں نبی بنے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت نبی اس دنیا میں 23 سال موجود ہے. یہ جو 23 سال کا وقفہ ہے، قرآن اسی میں وقفے سے اترتا رہا. لیکن یہ قرآن مجید لوح محفوظ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے طور پر ون ٹائم، بیک وقت اس کو محفوظ فرمایا، اور وہ ہے رمضان کا مہینہ. اور رمضان میں بھی ایک خاص وقت، ایک خاص رات، لیلۃ القدر کی رات، جو قرآن مجید میں 30ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے پوری ایک سورہ چھوٹی سی نازل فرمائی ہے، جس کو سورہ قدر بھی کہتے ہیں، لیلۃ القدر کے نام سے مشہور سورہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بھی متعین فرما دیا کہ رمضان کا جو پورا مہینہ ہے اس پورے مہینے میں نہیں بلکہ لیلۃ القدر میں، لیکن وہ لیلۃ القدر ہے رمضان مبارک میں.
تو گویا رمضان کا جو مبارک مہینہ ہے اسی میں قرآن کو اللہ نے لوح محفوظ میں نازل فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہاں سے جبرائیل امین لے کر کے 23 سالوں میں حسب ضرورت حسب حاجت لے کر کے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل ہوا اور مکمل ہوا۔ تو دو بات واضح کر دی گئی اتنے میں کہ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، اور دوسری بات قرآن، قرآن کا مطلب یہ قرآن مجید، اللہ کا کلام، کلام اللہ۔ تو دو چیزیں بالکل واضح ہیں، اس میں کوئی اشتباہ نہیں، کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے کہ یہی قرآن مجید جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے، یہی قرآن مجید وہ رمضان مبارک کے مہینے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے لوح محفوظ پر اتارا ہے۔ تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اب اس میں الفاظ دیکھیے، بالکل الفاظ سادہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، عربوں کا وہ الفاظ، وہ انداز عربی بولنے کا جو عربوں میں موجود تھا، وہی قرآن مجید کا اسلوب ہے۔ قرآن مجید نے ایسا نہیں کیا کہ ایک نئی زبان رائج کر دی، قرآن مجید نے ایسا بھی نہیں کیا کہ کوئی ایک الگ انداز عربی زبان کا رائج کر دیا، نہیں، عربی زبان جو معیاری زبان عربوں کے اندر بولی جاتی تھی، جو ٹیکسالی زبان تھی، کلاسیکل زبان تھی، معیاری طور پر قریش جس کو استعمال کرتے تھے، عرب جس سے مانوس تھے، اللہ سبحانہ وتعالی نے اسی عربی زبان کے لب و لہجے کو اس میں استعمال کیا ہے تاکہ اس کے آنے کے بعد، اسے پڑھنے کے بعد ہر انسانوں کو کوئی دقت نہ محسوس ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا ہدی للناس، یعنی یہ قرآن کیا ہے جو اتارا گیا ہے؟ ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب گویا قرآن اتارا اللہ نے، قرآن اللہ نے رمضان میں اتارا، رمضان ماہ مبارک، قرآن اللہ کا کلام عظیم الشان، دونوں برکت کی کتاب، دونوں مقدس، کافی تھا یہ؟ نہیں، اسلام جو ہے وہ تقدس کا حیولہ نہیں ہے، یعنی تقدس کی عمارت نہیں ہے، اسلام میں تقدس وہ اصل نہیں ہے، چیز مقدس ہے لیکن اس کا ایک مقصد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مقدس ہیں، بڑی عظیم شخصیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بعثت کا ایک مقصد ہے، ان کی زندگی کا ایک حاصل ہے، ان کی زندگی کی سرگرمیاں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کوششیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو وہ اسوہ ہے۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مقدس ہو کر کے اسلام میں کوئی جگہ نہیں پا سکی ہے، مقدس ہے، یہ تو سراپا ہے، قرآن مقدس ہے، سراپا مقدس ہے، رمضان کا مہینہ مقدس ہے، مبارک ہے، سراپا مبارک ہے، لیکن ہے کس لیے؟ قرآن اتارا کیوں ہے اللہ تعالیٰ نے؟ وہ اس لیے اتارا ہے کہ یہ ہدی للناس ہے۔ یہی فرق ہے اسلام میں، اسلام کی تعلیمات میں اور دیگر مذاہب میں اور ان کی تعلیمات، یہی فرق ہے قرآن مجید میں اور دیگر مقدس کتابوں میں۔ دیگر مقدس کتابوں میں کچھ بھی ہے، چونکہ وہ مقدس کتابیں ہیں اس لیے وہ تقدیس کے، تعظیم کے مقام پر ہے، قرآن اس لیے نہیں ہے، بلکہ قرآن وہ مقدس ہے چونکہ اللہ کا کلام ہے، لیکن ہے وہ ہدایت کی کتاب، وہ گائیڈ لائن ہے، رہنمائی کی کتاب ہے، روشن کتاب ہے، ہماری زندگی کو روشنی دینے والی کتاب ہے، انسانیت کی بھلائی کی کتاب ہے، انسانیت کو بتلانے والی کتاب ہے، ہدی للناس۔ اس میں ایک چیز اور ہم آپ ذرا غور کریں کہ ہدی للناس کو کہاں کہا گیا ہے؟ رمضان اور قرآن کو جوڑ کر۔ رمضان ہم اور آپ اسلامی تعلیمات کے پس منظر میں آئیے دیکھیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں بڑے نشیط ہو جاتے تھے، قرآن مجید کو پڑھنے کا معمول بڑھ جایا کرتا تھا،
اور اتنا بڑھ جاتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید جبرائیل امین کو پڑھ کر سنایا کرتے تھے، اور جب آپ کا آخری وقت تھا، یعنی آخری سال جب رمضان آپ کو ملا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو 2 بار پڑھ کر سنایا. یعنی قرآن اور رمضان، اس میں قرآن کو پڑھنے کا جو معمول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا ہے، اس بنیاد پر رمضان اور قرآن کے پڑھنے کا رشتہ بہت گہرا ہے. اور یہ رشتہ صرف پڑھنے تک نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس رشتے کو، اس پڑھنے پڑھانے کو، رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تلاوت کو اس کی ہدایت سے جوڑ لینا چاہیے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر خاص طور پر جب قرآن کو اتارا، رمضان کا حوالہ دیا، ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہدی للناس ہے، یہ ساری انسانیت کے لیے ہے. یہیں سے ایک لفظ اور سمجھنا چاہیے. رمضان کے روزے کس پر فرض ہیں؟ مسلمان پر، صاحب ایمان پر. اور قرآن مجید، اس پر ایمان کون لایا ہے؟ صاحب ایمان، مسلمان. لیکن بات یہ نہیں کہی گئی کہ ہدی للمسلمین یا ہدی للمؤمنین. اس میں کوئی شک نہیں کہ اسی سورے میں، سورہ بقرہ میں شروع میں بالکل کہا گیا ہے ہدی للمتقین، کہ یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے. یہاں متقین مسلمین مومنین نہیں ہے، بلکہ ہدی للناس، تمام انسانوں کے لیے، آل ہیومن کائنڈس، تمام انسانی زندگی کے لیے، ہر طرح کے انسانوں کے لیے، بگڑے ہوئے انسانوں کے لیے بھی اور اچھے انسانوں کے لیے بھی، سرکش انسانوں کے لیے بھی اور سدھرے ہوئے لوگوں کے لیے بھی، بڑے بڑے رؤسا اور سربراہوں کے لیے بھی اور ایک عام انسان کے لیے بھی، سب کے لیے، سارے انسانوں کے لیے یہ کتاب ہدایت کی کتاب ہے، رہنمائی کی کتاب ہے، گائیڈ کرنے والی کتاب ہے، سکھانے والی کتاب ہے، بتلانے والی کتاب. گویا ایک بڑا اہم پیغام منتقل کیا اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کہہ کر کہ اے مسلمانوں، رمضان تمہارے لیے ہے، رمضان کے روزے تمہارے اوپر فرض ہے. یہ بات اس سے پہلے آیت نمبر 183 پہ اللہ تعالیٰ نے کہی ہے، وہاں شرط لگائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. روزے فرض ہیں کس پر؟ جو آمنو ہیں، یعنی جو ایمان لے آئے. تو اے اہل ایمان، روزے تو تمہارے لیے ہے، رمضان تمہارے لیے ہے، قرآن پر تم ایمان لائے ہو، لیکن قرآن کو تم اپنی جاگیر مت سمجھو، بلکہ یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے اتارا ہے. تو ہدی للناس وبینات من الہدی، اور یہ کیا ہے؟ ہدایت کے لیے ثبوت ہے. میں نے ایک بات کہی تھی اسلوب قرآنی میں کہ قرآن اپنی بات کو واضح کہتا ہے، قرآن اپنے مقصد کو واضح کرتا ہے، اور پھر قرآن اپنی بات کے لیے دلائل دیتا ہے. قرآن یہ کوئی دیومالائی کتاب نہیں ہے، قرآن یہ کوئی خیالی چیز نہیں ہے، قرآن یہ افسانوں اور ناول کے انداز کی چیز نہیں ہے. قرآن یہ ٹھوس اکیڈمک اور سائنٹیفک کتاب ہے، یعنی دلائل کی بنیاد پر، ثبوتوں کی بنیاد پر، تحقیق کی بنیاد پر اپنی بات کو کہنے والی کتاب اور اپنی بات کو منوانے والی کتاب. تو بینات من الہدی، اور ہدایت کے لیے اس میں بینات ہیں. بینہ کہتے ہیں عربی زبان میں اس چیز کو جو ایسی دلیل ہو، آسانی سے سمجھ میں آئے، ٹھوس لگے اور کہیں سے وہ کنڈم نہ کی جا سکتی ہو، اس کو کہتے ہیں بینہ. بینہ کھلی ہوئی چیز، واضح چیز، بالکل نمایاں چیز. وہ بینات من الہدی، اور یہ ہدایت کے لیے ٹھوس ثبوت ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی لچر پچر نہیں. والفرقان، اور یہ فرقان ہے. فرقان فرق الفرق، فرقان کے معنی تفریق، فرق بتانے والی کتاب، صحیح غلط کے درمیان، تاریکی اور روشنی کے درمیان، دن اور رات کے درمیان، یعنی دو چیزیں جو آپس میں ایک دوسرے سے الگ ہیں، علیحدہ ہیں. کبھی دونوں بالکل اپوزٹ ہوتی ہیں اور کبھی دونوں مشتبہ ہوتی ہیں. بڑا عجیب ہے، خاص طور پر مذہب کے معاملے میں، دین کے معاملے میں، الہیات کے معاملے میں، کہ چیزیں مشتبہ بہت ہوتی ہیں. توحید میں شرک آ جاتا ہے اور شرک کے ساتھ توحید کی دعوت دی جاتی ہے. ایسا نہیں ہے قرآن مجید.
قرآن مجید یہ بالکل فرق کر دیتا ہے، چاہے وہ دو اپوزٹ چیزوں کا فرق ہو، قرآن اسے بھی بتا دیتا ہے کہ ظلمات کیا ہے، نور کیا ہے، تاریکی کیا ہے، روشنی کیا ہے. اور قرآن یہ بھی بتا دیتا ہے کہ مشتبہ چیزیں کیا ہیں، توحید خالص کیا ہے اور شرک کی آمیزش کیا ہے، اور شرک کیا ہے اور شرک کے رنگ میں توحید کی گفتگو کا کیا مطلب ہے. یہ ہے فرقان کہ قرآن ایک دم فرق کر دیتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر قرآن کو اس انداز میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو قرآن آگے ہم کو خود رہنمائی کرے گا کہ کتنی ٹھوس بات قرآن مجید میں ہمارے اور آپ کے لیے کہی گئی. آگے جو اس آیت کا حصہ ہے، ابھی تو میں اس آیت کے تقریباً 40% کو صرف واضح کر سکا ہوں، 60% ابھی اس آیت کا باقی. آگے جو رمضان کے سلسلے میں احکامات چل رہے تھے اس کی تفصیل ہے. آخر میں جو بات کہی اللہ تبارک تعالیٰ نے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. لوگوں، اتنی بڑی ہدایت کی کتاب، اتنا ماہ مبارک رمضان کا مہینہ، اتنی مقدس کتاب تمہیں مل گئی، دلائل کے ساتھ مزین ہے، واضح ہے، پختہ ہے، پھر تو تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے، پھر تو تمہیں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے. لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے تو اور اللہ تمہیں دے گا. تو آخر میں دعوت دی گئی وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس پر آیت ختم کی گئی کہ اے انسانوں، تم نافرمان مت بنو، شکر گزار بنو. اور شکر گزار بھی کس بات پر؟ اپنی حاصل کردہ نعمتوں پر. اللہ نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں اس کی بنیاد پر تم شکر گزار بنو. شکر گزاری کے لیے تم سے زبردستی کوئی مطالبہ نہیں ہے، بلکہ شکر گزاری وہ تمہارے لیے بہتر چیز ہے. یہ ہے وہ چیز جو ہمیں اور آپ کو مکمل کرنا چاہیے، انڈرسٹینڈنگ قرآن میں ذہنوں میں رکھنا چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ آج انڈرسٹینڈنگ کے اس محفل میں اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ آگے ہم قرآن مجید کی اور دیگر آیتوں سے، سورتوں سے کوشش کریں گے کہ قرآن مجید کے اسلوب کو اور نمایاں ہم آپ کے سامنے کر سکیں، تاکہ ناظرین کرام رمضان مبارک میں اس قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں.